نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حدیث 3369 سے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیفا نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں، درود کیسے پڑھیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کہا کرو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج و اولاد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج و اولاد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکت نازل فرمائی تھی۔ بلا شبہ تو خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ اس حدیث میں درود سے مراد دین اور دنیا کی وہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو عطا فرمائی، اور یہاں پر امام بخاری اس کو اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے، اور یہی برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں، اور وہ برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جو حج بیت اللہ ہے، جو ان سے محبت ہے، جو تینوں میجر ادیان ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، سب کے سب ایون جو مکہ کے جو کفار تھے وہ سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ملاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک محبت ہے وہ ہر تمام ان سیمیٹک ریلیجنز والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے، اور اسی طرح سے جو کفار مکہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہی بہت مقدس اور ان سے محبت بھی کرتے تھے، اور دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد، پھر اسی طرح سے جو اذان ہے، 5 وقت کی نماز، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کا بلند ہونا، یہ سب چیزیں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بہرحال ہم اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم تھوڑی بات درود شریف کے اوپر کریں گے۔ قال حدثنا قیس بن حفص وموسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا ابو فروة مسلم بن سالم الحمدانی قال حدثني عبد الله بن عیسیٰ سمع عبد الرحمن بن ابی لیلى قال لقینی کعب بن عجرة فقال۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ ایک صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی حجۃ الوداع کے دن ان کے سر کے بالوں میں سے جوئیں ٹپک رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پھر ان کو حکم دیا تھا کہ یہ سر منڈوا لیں اپنا، اور پھر ساتھ وہ فدیۃ الاضحیٰ دیں، من صیام نو صدقۃ نو نسک، جس کا کہ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ احرام کھولنے سے پہلے اگر سر منڈوانا پڑ جائے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میری کعب بن عجرہ سے ملاقات ہوئی، فقالت، انہوں نے کہا الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں نہ دوں تمہیں ایک تحفہ، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں، فاہدھا لی،
تو ضرور آپ وہ مجھے ہدیہ دے دیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا، ہم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم نے کہا، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کس طرح ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر صلاۃ یعنی درود بھیجا کریں۔ فإن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد علمنا، ہمیں سکھا دیا ہے، کیف نسلم، کہ کیسے ہم سلام بھیجا کریں، وہ تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولو، تم لوگ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی تھی، بلا شبہ تو خوبیوں والا، عظمت والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج و اولاد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکت نازل فرمائی تھی، بلا شبہ تو خوبیوں والا، عظمت والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے پڑھنے کا جو حکم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن حکیم میں دے رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں یعنی اپنے مقرب فرشتوں کی جو مجلس ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ پوری آیت اس طرح سے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم درود کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ اور جو کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ صلاۃ ہے، جس کے معنی رحمت، برکت اور دعا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا دراصل اللہ تعالیٰ کا آپ پر رحمت نازل کرنا ہے، جبکہ فرشتوں اور مومنوں کا آپ پر صلاۃ بھیجنا آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرنا ہے۔ اور سلموا تسلیما کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ درود کے ساتھ ساتھ آپ پر سلام بھی بھیجا جائے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے، لکھتے یا پڑھتے وقت درود کہنا، لکھنا یا پڑھنا لازم ہے اور بہت سے فضائل و برکات کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ہمیں درود پڑھنے سے کیا ملے گا؟ درجات کی بلندی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، دعاؤں کی قبولیت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو میں نے اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح مانگو دیے جاؤ گے، مانگو دیے جاؤ گے۔ یعنی یہی تو طریقہ ہے مانگنے کا، یہی ایٹیکیٹ ہے دعا کا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے، پھر اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ نمبر 3، رحمت کا ذریعہ۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے آیا، یہاں تک کہ آپ کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ نے سجدہ کیا تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہوا یا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کو اٹھا ہی نہ لیا ہو یا آپ کی روح ہی نہ قبض کر لی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے اے عبد الرحمن؟ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کیا میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں؟ بے شک اللہ عز و جل نے آپ کے لیے فرمایا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو اپنے فائدے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی دعا ہم کریں گے اور فائدہ ہمیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ان کی برکتوں میں سے ہے کہ وہ کتنے فائدہ مند انسان ہیں، کتنے نفع بخش انسان ہیں، کہ ان کے اوپر درود بھیجنے کا بھی ان ریٹرن کتنا اجر ملتا ہے اور کتنے فائدے پڑھنے والے کو ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہے غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے لیے اپنی دعا میں کس قدر حصہ رکھوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، 1/4؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، کیا نصف کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3 کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، اگر میں اپنی ساری دعا آپ ہی کے لیے وقف کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا، ایسی صورت میں یہ تمہارے غموں اور فکروں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے سلام کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ ہمیں درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے تو وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اور اسی طرح کچھ مواقع بھی ہیں جن پہ ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پڑھا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور دعا مانگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے جو آخری تشہد ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے، کیونکہ آپ اس سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر چکے ہوتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کے بعد وہ جو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ جمعے کی رات اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، کیونکہ جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے پڑھے گئے درود سے مقرر کردہ فرشتے کے ذریعے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اسی طرح درود پڑھنے کے فضائل اور درجات ہیں جبکہ نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، یعنی وہ بخیل ڈکلیئر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا قبولیت سے محروم ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی پر درود نہیں بھیجتے، تو وہ مجالس ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوں گی۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں کچھ خود ساختہ اور غیر مسنون افعال بھی رائج ہو گئے ہیں درود کے حوالے سے، اور ہمیں ان میں اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بدعات میں شمار ہو کر قیامت کے دن ہمارے لیے خسارے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً درود کے غیر مسنون الفاظ استعمال کرنا، درود تنجینہ، درود تاج اور درود لکھی، اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ غیر مسنون ہے، ان میں شرکیہ کلمات ہیں، اور ان شرکیہ کلمات کی وجہ سے ہمیں ان کو مکمل طور پر اوائڈ کرنا چاہیے۔ جتنے بھی درجات کی بلندی اور فضائل اور دعاؤں کی قبولیت اور سب کچھ رحمتوں کا نزول، یہ سب ہم نے پڑھا نا، یہ درود کے مسنون الفاظ کا ثواب ہے، یہ غیر مسنون الفاظ کا ثواب نہیں ہے۔ کسی غیر مسنون لفظ سے یا جملے سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود بھیجا ہے اور وہ غیر شرکیہ بھی ہے، تو بھی وہ ایک نعت کی حیثیت رکھ سکتا ہے کہ آپ نے نعت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، لیکن مسنون درود آپ کو جو سارے فائدے ہیں وہ دلوائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بدعت رائج ہوئی ہے کہ اذان سے پہلے اور فرض نماز کے بعد بلند اور اجتماعی آواز سے درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ درود کے بارے میں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، انہی کی پیروی راجح ہے، یعنی انہی کی پیروی کرنا میجورٹی کا اوپینین ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، یعنی ان الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک اللہ ہی سلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام، تو بے شک اللہ ہی سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پوری پھر جو التحیات ہے، تو اس کے معنی ہے تمام قولی اور جسمانی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور پھر اسی طرح مسجد سے نکلتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ درود کے جو مسنون الفاظ ہیں، دو تو ہم نے ابھی احادیث میں پڑھ لیے، ایک اور بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اور پھر دو چھوٹے جو درود ہیں جمعے کے دن آپ نے کثرت سے پڑھنے ہوں تو آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ یہ ایک پیمفلٹ ہے
اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کا PDF۔ آپ اس کو دوبارہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے فیملی کے گروپس میں، فرینڈس کے گروپس میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے مجھ پر، صلاۃ و سلام کہنے والا ہے مجھ پر۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن المنہال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعوذ دم کرتے، یعنی پناہ میں دیتے اللہ کی، الحسن والحسین، حسن اور حسین کو، ویقول اور فرمایا کرتے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ دم کرتے اور پھر ساتھ فرماتے، ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے دونوں کے جو باپ تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کتنی لکی ہے کہ ان کو وہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے ذریعے سے سکھا دیے ہیں کہ جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے، اور کیا ہی یہ کمپلیٹ اور خوبصورت یہ دم ہے، تعوذ ہیں کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ دونوں اپنے بیٹے تھے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین کو اپنا بیٹا ہی ہمیشہ قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو لہٰذا بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی اپنی جو ہے اولاد وہ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے، اور اس کو اپنی اولاد کہا جا سکتا ہے، صرف پوتے پوتیاں نہیں بلکہ نواسے نواسیاں بھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال کچھ جو ٹیکنیکل جو ہے نا مسائل جیسے وراثت کے، ان میں پھر یہ ڈفرینس آ جاتا ہے، لیکن آپ ویسے وربلی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقولہ من کل شیطان وہامہ، یہ جو ہے نا من کل شیطان وہامہ، یہ ہامہ جو ہے یہ حوام کی جمع ہے، اور حوام وہ چیزیں جو رات کو نکلتی ہیں، اور کوئی بھی یہ جو کاٹنے والے کوئی بھی جو جانور ہوتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، بچھو وغیرہ۔ پھر عین اللامہ، تو اس سے مراد ہے نظر بد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین حق، کہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ اور واللامہ، اور یہ بھی یہ کہ جو نظر ایسی کہ جو کوئی دیکھے، چاہے حسد سے دیکھے چاہے رشک سے دیکھے۔ نظر بد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ یہ ایک اچھے بھلے آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، اور تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے نکل سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کا حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے عزائم اور بہت سی اپنی ایسی جو اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمتیں برکتیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کو بہت بتاتے نہ پھریں لوگوں کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کوئی ارادہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہی آپ اس کا ذکر کر دیتے ہیں قبل از وقت،
تو وہ رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہچ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، پوسٹ پون ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ رہ ہی جاتا ہے. تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ اپنے جو ارادے ہیں ان کو رازداری کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا کرو. یہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے. باب قولہ ونبئہم عن ضیف ابراہیم الآیہ لا توجل لا تخف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیں. لا توجل کے معنی لا تخف کے ہیں، یعنی خوف نہ کر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب یہاں پر اس عنوان کے تحت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے. ایک واقعے کے لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف ایک آیت ہی بیان کی ہے، جبکہ دوسرے کے لیے آیت کریمہ کی تفسیر میں امام صاحب نے ایک حدیث بھی لائے ہیں. پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ہے، اور یہ دراصل وہ فرشتے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر عذاب لانے کے لیے. لیکن وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے انسانی شکل میں آئے. اور آپ چونکہ بہت مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کی یہ جو طرح ہے کہ مہمان آئے اور اس کو سب سے پہلے کچھ پیش کیا جائے. میں اتفاق ہوا 2-3 دفعہ ریسنٹلی کسی کے گھر جانے کا کسی وجہ سے، تو مجھے ان کا طریقہ بہت اچھا لگا کہ ہم ان کے گھر گئے اور جو بھی انہوں نے کوئی خاطر مدارت کرنی تھی نا، وہ پہلے سے وہ ٹرالی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، وہ پہلے سے پڑی ہوئی تھی. ہم بتا کر گئے تھے تو وہ پہلے سے پڑی ہوئی تھی. اور پھر کوئی 1-2 کوئی گرم چیزیں تھیں جو کہ پھر ہمارے جانے پر بیٹھنے کے بعد جو ہیں وہ بھی آ گئیں اور کوئکلی. تو یہ جو مجھے یہ بہت اچھا طریقہ لگا ایز اے مہمان، مجھے یہ طریقہ بہت اچھا لگا کہ یعنی یو فیل مور ویلکمڈ. یعنی میں نے یہ ایک ایٹیکیٹ ہے جو دیکھا لیٹلی، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ بجائے اس کے کہ تھوڑی دیر کے بعد آ رہا، اور بعض اوقات خاتون خانہ جو ہیں وہ اٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ لا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی جو بھی کچن میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ مہمان کے لیے چیز پڑی ہوئی ہو، اور کوئی جو گرم چیزیں ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لیٹ ہوں اور وہ بھی ٹھنڈی ہو جائیں، تو وہ مہمان کے پہنچنے پر وہ فریش آ جائیں. تو ایک اچھا طریقہ تھا یہ مہمانداری کا، مہمان نوازی کا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بھی مور اور لیس کچھ اس طرح سے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اجنبی مہمان تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور پھر ان کی آنے کی غرض پوچھے بغیر وہ پہلے گئے ہیں ان کی کوئی خاطر مدارت کرنے کے لیے، اور بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ انہوں نے کتنی زبردست خاطر اپنے مہمانوں کی ہے. تو نہ ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کھانا کھائیں گے یا کھانا تو نہیں کھائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے تو جب آپ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک اور بالکل ڈیفرنٹ بھی ہر جگہ پر انسان کو فرق، انسانی رویے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کہ ہم کچھ لوگ تھے جو کسی کے گھر گئے تو انہوں نے کہا آپ پانی تو نہیں پئیں گی، تو ہم نے کہا کہ نہیں. اور پھر جب ہم اٹھنے لگے تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ پانی تو نہیں پئیں گی. تو وہ ایک تھوڑا سا تلخ سا تجربہ تھا. لیکن یہ ہے کہ جب انسان ایسے پوچھتا ہے نا، اور چاہے وہ پانی ہی ہو اور چاہے پیاس لگی ہوئی بھی ہو، تو پھر انسان اس طرح پوچھنے والے کو پھر کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ رہنے دیں. تو مہمان سے پوچھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یعنی آپ ان 2 چیزوں میں سے کیا پئیں گی، تو پھر بتا لینا چاہیے. تو اب جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر بھی محسوس ہوا. اور ڈر محسوس ہونے کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ
مہمان اگر کھانا نہ کھاتا تو اہل عرب یا اس کلچر کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے گھر سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ ضرور کسی بری نیت سے آیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں یہ، اسی لیے کھانا نہیں کھا رہے، اور فرشتے کسی غیر معمولی حالات میں آتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے صرف بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے، کوئی خوفناک معاملہ ضرور درپیش ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کو بتا بھی دیا، اور فرشتوں کی وضاحت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا خوف جو ہے وہ دور بھی ہو گیا۔ سورہ ہجر میں آتا ہے، آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال بتائیں، جب وہ ان کے ہاں آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بہت بڑے صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے کے زیادہ حقدار تھے جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین ہے لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ ایک زبردست رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے، اور اگر میں قید خانے میں اتنا عرصہ رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے تو میں فوراً بلانے والے کی بات کو مان لیتا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے گزرے ہوئے انبیاء کے لیے، اور ان کی جو تکریم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں اپنے بعض الفاظ سے کی ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور امام بخاری بہرحال اس کو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے حدیث کو یہاں پر لائے ہیں۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے خیال جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے کیسے آپ کریں گے، اور دل کا اطمینان عین الیقین وہ اسی دنیا میں چاہتے تھے۔ تو وہ اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی جو ہے وہ ایک دعا کر لی، اور لیکن اس میں شک کا عنصر نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ایکسٹینٹ تک جا کر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے کہ اگر شک ہونا ہوتا نا تو پھر ہمیں ہوتا، اگر شک ہونا ہوتا تو پھر مجھے ہوتا، اگر مجھے نہیں ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور دوسرے لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ کیونکہ اپنی قوم میں نہیں تھے نا نبی، ان کا اپنا کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا، ان کا تبلیغی مرکز صدوم تھا، وہ کوئی کنبہ نہیں تھا، بیوی بھی کافر تھی اور تھی بھی انہی لوگوں کی اور اسی بستی کی، اور بے وفا بھی تھی، اور ایسے حالات میں معزز مہمانوں کے ساتھ قوم نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا، اور لوط علیہ السلام کے پاس کیونکہ ظاہری اسباب نہیں تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے شیب ابی طالب تو آپ کے ساتھ پورا بنو ہاشم جو ہے وہ بھی گیا، اور بنو مطلب بھی گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت جو ایک یہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی ہیلپ، کوئی قبیلہ، کوئی سہارا نہیں تھا، تو انہوں نے
کہا تھا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے قوت ہوتی یا کسی مضبوط سہارے کی طرف میں پناہ لے لیتا۔ تو یہ الفاظ جو انہوں نے انتہائی اپنی بے بسی میں کہے، تو اس میں فرشتے جو ہیں انہوں نے پھر کہا کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، ہم لڑکے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمیں چھیڑنا تو درکنار، آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تیسری بات، یوسف علیہ السلام کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ بھی تواضع ہے آپ کی اور ہیوملٹی ہے آپ کی کہ میں ہوتا تو میں تو جیل سے فوراً نکل آتا، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں پر پھر بھی اپنی ایک وہ ٹھہراؤ اور اپنی طبیعت کے جو ایک پینک نہ ہونا اور ثابت قدمی اور متانت اور حلم کا جو آپ نے اظہار کیا ہے، وہ یہ تھا کہ جاؤ اور جا کے پہلے پتہ کرو اور بادشاہ سے کہو کہ پتہ کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے اور کیا ان کا معاملہ تھا، تو تاکہ جب تک میری عزت جس کے اوپر یہ ایک دھبا انہوں نے لگانے کی کوشش کی، جب تک وہ بالکل بات کلیئر نہیں ہوتی تو میں پھر جیل میں ہی بیٹھا ہوں۔ آگے اب ذکر خیر ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا بھی۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا الفاظ اور کیا کیا تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آلریڈی بھی بہت سی باتوں کا پتہ ہی ہوگا، لیکن ہم ریوائز کر لیتے ہیں کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور دوسرے نبی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو خلیل اللہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو شباہت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ طویل حدیث ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی، عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی بات ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ جب وہ قریب آئے تو جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی شباہت تمہارے ساتھی کی طرح کی تھی، یعنی اپنی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اسراء والمعراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر، اور آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی امت کو اپنا سلام دینے کو کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا پیغام دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے لیکن بس مٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پلانٹیشن کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا نمرود کے دربار میں تو اس وقت ان کو بے لباس کر کے تو پھینکا گیا تھا آگ میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجزاء من جنس العمل والی جو بات ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں جب بے ہوشی سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا جو ہے وہ پکڑ کے تو وہاں موجود ہیں، تو پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے اٹھے یا ان کی وہ جو دنیا میں ایک بے ہوشی آئی تھی وخر موسیٰ صاعقہ والی، تو اس کی وجہ سے اب ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں گیا۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا خیر البریہ، یعنی اے تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔
یعنی خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی اور ایک تعریف کا کلمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ورنہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل اور افضل الخلق ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے قرآن حکیم میں، مثلاً سورہ البقرہ آیا 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پر ہمیں بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا چند کلمات میں، یعنی ان کی زندگی پوری جو ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں ان کی ہسٹری کے اوپر، تو انہوں نے ہر ایک کو پورا کیا، ہر آزمائش میں پورے اترے، کہیں وہ فالٹر نہیں کیے۔ تب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں، لیڈر بنانے لگا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو انسان کا دل کرتا ہے نا کہ انسان کی اولاد بھی اس کے ان بلیسنگز میں شریک ہو، جو بلیسنگز اس کو ملی ہیں، جو عروج اس کو ملے ہیں، وہ اس سے آگے اس کے اولاد کو بھی ملیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہے، یعنی اگر اللہ کا کوئی نافرمان ہے، تو پھر اس کو یہ آنر نہیں ملے گا۔ پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شکر گزار ہونے کی، ان کے حنیف ہونے کی، ان کے اللہ تعالیٰ کے دائمی اطاعت گزار ہونے کی ایکنالجمنٹ کی ہے اور اس کی قدردانی کی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل آیا 120-123 میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یعنی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی خیر کی جہتیں اور آپ کے خوبصورت اور اوصاف حمیدہ اور آپ کے مناقب ان کا ذکر کر دیا ہے، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، فرما بردار اللہ کے، اور حنیف تھے، فوکس تھے، یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے اسے چنا اور اسے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، اور اسے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیں، اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھک جا، یعنی فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی دیر نہیں لگائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکنے میں۔ اسی لیے پھر سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو کوئی ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، یعنی توحید کے طریقے سے، ان کے اسوہ سے ہٹے گا، تو وہ تو اپنے آپ کو ہی بے وقوف بناتا ہے، وہ تو اپنی ہی کرتا ہے یعنی نقصان اور خسارہ۔ کچھ جو بعض علماء نے ابراہیم علیہ السلام کی انہی آیات سے صفات ڈرائیو کی ہیں، وہ نمبر 1 صبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں صبر ہمیں بدرجہ اولا بہت اوپر جا کر نظر آتا ہے،
کیونکہ جتنا کچھ بھی جو کارنامے انہوں نے کیے، جس کے اینڈ میں آ کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ابراہیم الذی وفا، وہ اگر ایک انسان کے اندر صبر نہ ہو تو وہ تو پینک کر کے تو وہ چیز کو چھوڑ دے جب اس کو کسی بھی بات میں کوئی پرابلم یا مشکلات درپیش آئیں۔ دوسرے، وہ بہادر تھے، بڑے شجاع انسان تھے، یہ بھی ان کی خوبیوں میں سے ہے، اور یہ بھی ایمان کے ثمرات میں سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو بندہ توحید پر پوری طرح سے یقین رکھتا ہوتا ہے نا، وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کو پھر لوگوں سے، انسانوں سے وہ ڈرتا نہیں پھرتا اور چھپتا نہیں پھرتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شجاعت ہے اس کا آپ دیکھیے کہ وہ اتنی بڑی آگ جس کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی، جس کے اندر وہ گر گئے، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور اسی طرح سے فیس کرنا نمرود کو کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نہ آواز کانپی ہے، نہ فالٹر کیے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ گھبرائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اتنی جو تھی اپنی اگریسو قوم، اور ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کس طرح ہونا ہے اپسیٹ میرے فیل سے، لیکن انہوں نے ان کو ایک ان کی یعنی ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے پورا وہ جو واقعہ ہے کہ بتوں کو توڑ دیا۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے بت نہیں تھے، وہ بڑے فینسی اور بڑے محنت سے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے بت ہوا کرتے تھے، لارجر دین لائف بت ہوا کرتے تھے، چھوٹے بڑے، اور اس سارے کام کو کر جانا بڑے دل جگرے کا کام تھا۔ پھر اسی طرح سے تیسری ایک صفت جو علماء بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ہے مہمان نوازی۔ اور مہمان نوازی تو انبیاء اور رسولوں کی ویسے ایک صفت رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کی شروعات بھی کرنے والے ہیں، اور ہر وہ چیز جو ان کے پاس اس وقت اویلیبل ہوتی تھی اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، مہمان کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ان کی مہمان نوازی تھی نا، یہ فی سبیل اللہ اور دعوت توحید کی خاطر ہوا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں بہت عظیم بادشاہت بھی رکھی، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہتیں، جیسا کہ اللہ سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سنت پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے ختنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا جب کہ وہ 80 سال کے تھے، ایک اس کے لکڑی کے اوزار کے ساتھ۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائیں، اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ ممتحنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ہے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بری الذمہ ہیں تم سے۔ اور یہ کو بہت زیادہ لوگ معلوم نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے وقت نکلے ہیں ان کی بیوی سارہ علیہ السلام، اور ایک شاید غلام، اور ایک بھتیجے لوط علیہ السلام۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی ہم بری الذمہ ہیں، بیزار ہیں، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، اپنی قوم کو کہہ لینا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی بن گئی ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ خدائے واحد پر ایمان لاؤ۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء،
سبحان اللہ. سوائے اس کے یعنی دشمنی ہے لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے محبت تھی نا، انسان تھے، باپ سے محبت تھی، باقاعدہ بیٹے تھے، اور باپ بیٹے میں ایک خاص بانڈنگ ہوا کرتی ہے. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ایک محبت ہوتی ہے، دوستی کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کے طلبگار تھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. اور پھر وہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ ایک غلیظ سے جانور کی شکل میں ان کے باپ کو تبدیل کر دیا جائے گا، کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے میرے باپ کو گھسیٹ کر تو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید پر بہرحال اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز آن توحید. پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا سورہ نساء 125. پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو حنیف ہیں ان کا ہمیں جو راستہ اپنانے کی جو ہدایت ہے وہ تو بارہا ہے قرآن میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اواہ اور منیب کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اور بڑی خوبصورت جو القاب ہیں ان سے آپ علیہ السلام کو نوازا ہے. پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. مثلاً سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک حنیف مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اور سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے جو حقدار ہیں وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور پھر یہ نبی والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. ایک اور حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. ام شریک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپکلی مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ہے اس کو پھونکیں دے رہی تھی. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم بات کر چکے لیکن ایک ڈیٹیل حدیث ہے تو میں سنا دیتی ہوں. بے شک ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کی ندا دیں. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ جان لو بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی زیارت کرو. تو یہ جو آواز ہے یہ پتھروں، درختوں، ٹیلوں اور مٹی میں سے جس نے سنا تو اس نے کہا لبیک اللہم لبیک. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عباس ہی سے مروی ہے کہ اسلام کے 30 حصے ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں جسے اس دین کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترا ہو سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم نے تو اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ سے برات مقرر کر دی. اچھا، اسی طرح اور بھی احادیث ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر لوگ کہیں گے کہ اے ابراہیم آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور آپ کی دوستی کا آسمان والوں اور زمین والوں نے بھی خوب سن رکھا ہے. یعنی جب وہ چاہیں گے نا کہ شفاعت جو ہے وہ شروع ہو جائے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل ہے جس میں نہ تو کوئی شگاف ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمزوری. اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔